آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ دراصل ایک کویسچن آنسر کی پوڈ کاسٹ ہے۔ چند ایک ایسے سوالات کریں گے قربانی کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل ان تک جا پہنچتی ہے۔ اب یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی آتی تھی۔ جی بالکل، عقیقہ ہو سکتا ہے، یہ جائز عمل ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا، ایک ہی قربانی کے اندر آپ نے دو نیتیں کبھی بھی جمع نہیں کرنی۔ قربانی کرنے والا جو شخص ہے، جو قربانی کر رہا ہے، جی، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک صاف ہے اور اس کی بارگاہ میں وہی چیز قبول ہوتی ہے جو پاک صاف اور خالص ہو۔ جی، قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب، کیا قربانی کا گوشت ہے اس کو محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں؟ تو کیا صرف گوشت کی نیت سے قربانی کرنا جائز ہے؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیت خالص ہو۔ کیا قربانی کی قیمت کے عوض صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے؟ تو ہم وہی جو حج کے پیسے ہیں اور قربانی کے پیسے ہیں، وہ ہم کسی کی مدد کر دیں، غریب کی بے روزگاری ختم کرنے میں، تو اس کا ادا کرنا پہلے ہے۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی نوجوان اسکالر علامہ مفتی طاہر علی مصطفی صاحب۔ آج کی پوڈ کاسٹ دراصل ایک کویسچن آنسر کی پوڈ کاسٹ ہے، اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم مفتی صاحب سے چند ایک ایسے سوالات کریں گے قربانی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اسپیشل کویسچن آنسر کی سوال جواب کی ایک نشست ہوگی۔ تو سب سے جو مفتی صاحب میرا پہلا سوال ہے قربانی کے حوالے سے جو ہم سے پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قربانی کی جو تاریخ ہے، جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل ان تک جا پہنچتی ہے۔ گویا کہ جب سے اس دنیا میں زمین کے اوپر انسان کی بقا ہے، انسان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اسی وقت سے قربانی کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کی یاد میں یہ ہم قربانی کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا اور خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے فرمایا تو بیٹا سمجھ گیا۔ بیٹے نے کہا، بابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے خواب میں وہ کر گزریے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا چاہی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور آپ کے بیٹے کی جگہ اس وقت مینڈے کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا اور پسند فرمایا، اور اب یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی پس منظر ہے قربانی کا۔ مفتی صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ قربانی کی جو تاریخ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، تھوڑا سا اس کو مزید ایڈریس کریں تاکہ جو سننے والے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ وہ تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو واقعہ تھا اس کی یاد میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا حکم یہی ملتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو آپ نے ابھی فرمایا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتا دیں تاکہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہیں وہ کلیئر ہوں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ اپنی اپنی قربانی ایک کھلی جگہ پر، ایک جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی آتی تھی۔ تو جس کی قربانی کو راکھ کر دی جائے، جلا دے چیز کو، تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو کچھ بھی نہ ہو ایز اٹ از وہ سیم ویسے ہی پڑی رہے
تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. جی، ان کے نزدیک ہاں جی، حقیقی میں حقیقی اس وقت جو جی شریعت کے اندر یہ اس وقت کا جو ایک طریقہ تھا قربانی قبول ہونے کا. ہاں جی تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جب قربانی پیش کی جی تو ان میں سے جو حابیل تھے ان کی قربانی قبول ہو گئی اور جو قابیل تھے ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جی تو اس وقت قابیل جو تھے وہ انہوں نے حسد کیا اور غصے میں آ گئے کہ میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور حسد کرتے ہوئے انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور یہ روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ اس وقت قربانی کا بھی کنسیپٹ تھا. جب سے انسان کی زمین کے اوپر بقا ہے، زندگی کا آغاز ہوا ہے، زندگی کے آغاز کے ساتھ ہی قربانی کی ابتدا ہو چکی تھی. جی مفتی صاحب، جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ لوگوں کا کہ قربانی بھی ہو اور عقیقہ بھی ہو، اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا. جی بالکل، عقیقہ ہو سکتا ہے، یہ جائز عمل ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک جانور ہے جس کے 7 حصے ہیں، اس میں سے 4 حصے آپ عقیقہ کر لیں اور باقی کے 3 حصے آپ قربانی کر لیں. لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی قربانی کے اندر آپ نے 2 نیتیں کبھی بھی جمع نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ ایک قربانی ہے اور آپ اسی کے اندر یہ نیت کر رہے ہیں کہ اس میں قربانی بھی ہو جائے اور اس میں عقیقہ بھی ہو جائے. یہ جائز عمل نہیں ہے. مطلب کہ ایک حصہ یا ایک جانور کے اندر یہ نیت کرنا، ایک اگر جانور چھوٹا ہے تو وہ تو ایک ہی ہاں جی ایک ہی قربانی ہے. جی اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 میں سے آپ 2 عقیقہ کر لیں، باقی کے 5 قربانی کر لیں، یا 4 عقیقہ کر لیں، باقی کے 3 قربانی کر لیں. ایک حصہ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کے اندر دونوں نیتیں جمع کبھی نہیں کر سکتے. اس چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے. جی مفتی صاحب، اگلا جو کویسچن ہے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کرنے والا جو شخص ہے جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے جانور کو. اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا تو جو دوسرا شخص ذبح کرے گا تو اجازت لینا لازمی ہے، دوسرا شخص اگر ذبح کرے گا. اور تیسری بات ہے کہ اپنے سامنے ذبح کروائے. صحیح. یعنی اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کسی کو پیسے دے دیے، جانور دے دیا اور وہ خود ہی ذبح کر کے اور گوشت تقسیم کر دے. دیکھیں آج کل شہروں کے اندر اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں قربانیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے نہیں ہو رہی. لیکن آپ اگر اس ادارے پر آپ کو اعتماد ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو ویسے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے ذبح کروائیں. اور جب آپ اپنے سامنے ذبح کروائیں گے اپنا جانور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بھوکا پیاسا جانور ذبح نہیں کرنا. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے آپ اس کو پہلے کھلائیں اور پلائیں. اور چھری کا خاص خیال رکھنا آپ نے، چھری تیز چھری ہونی چاہیے. ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا اور اس کو قبلہ رو آپ پہلو لٹا لیں، قبلہ کی طرف اس کا چہرہ کر لیں جانور کا، تو پھر آپ ذبح کریں. یعنی اسلام نے دیکھیں انسان تو کیا جانور کو بھی اتنے حقوق ہیں کہ اس کے سامنے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. مفتی صاحب نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے؟ اس میں جو حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ 4 قسم کے جانور ہیں. پہلا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اور اس کے علاوہ جو چوتھا جانور ہے وہ ہے لاگڑ، وہ جانور جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، مغز نہ ہو، جو اتنا کمزور ہو کہ جو چل نہ سکتا ہو، جس کو کھڑے ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہو، دشواری پیش آ رہی ہو. تو احادیث مبارکہ میں ان 4 جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے. اس کے علاوہ فقہا نے اور وضاحت بیان کی ہے ایسا جانور جس کے کان کٹے ہوں، 1/3 حصے سے زیادہ کان کٹے ہوں، وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ جانور جس کو بہت زیادہ زخم ہو اور جس کے زخم کے اندر کیڑے ہوں اور ہڈی نظر آ رہی ہو، یعنی تندرست اور اچھا جانور، صحت مند ہو. کیونکہ دیکھیں
اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جب بھی جو چیز پسند کرتا ہے وہ اچھی چیز پسند کرتا ہے، وہ کبھی بھی عیب دار چیز پسند نہیں کرتا۔ تو گوشت انسانوں نے بے شک، جی جی، ان کی لیکن صحت اس کے اندر دیکھیں نا بہتر ہے۔ قربانی کے اندر یہ حکمت جو فلسفہ ہے نا کہ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، جی جی، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، عیب ہے، نقص ہے جانور کے اندر، آپ خود پسند نہیں کریں گے، جی جی، لیکن وہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیسے قبول ہوں گے؟ صحیح۔ تو اس حکمت کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک چیز آپ خود پسند نہیں کرتے اپنے لیے، ایسا جانور جس کے کان کٹے ہوں، جو لنگڑا ہو، جس کو کمزور ہو، جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، جس کے جسم پر زخم ہو، وہ خود نہیں اس کو لے رہے، خود نہیں قبول کر رہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک صاف ہے اور اس کی بارگاہ میں وہی چیز قبول ہوتی ہے جو پاک صاف اور خالص ہو۔ جی مفتی صاحب، جو آپ نے پہلے سوال ایڈریس کیا ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے وہ ایڈریس کیا۔ اب جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت قصاب کو بطور اجرت دینا جائز ہے؟ قربانی کے جانور کی کھال اور گوشت بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ اس کو اجرت میں گوشت اور کھال نہیں دے سکتے، صحیح۔ آپ اس کو گوشت الگ سے دیں جی اپنی خوشی سے، جی جی، اور جو اجرت اس کی بنتی ہے، جو آپ کی طے ہے اس کے ساتھ، وہ آپ اس کو اجرت دیں، اور ہاں جی پیسوں کی صورت میں جو آپ کی طے، جی جی، اور جو گوشت ہے وہ آپ اپنی خوشی سے جتنا آپ دیں، تقسیم جیسے کرتے ہیں تو بالکل آپ حصہ جو بنتا ہے اس کو دیں، جی اپنی خوشی سے اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ بطور اجرت نہیں استعمال کر سکتے۔ تو یہ جو کھالیں ہیں کسی ادارے کو دینا یا کسی فلاحی ادارے کو دینا، یہ جائز ہے؟ جو کھال ہے وہ آپ اگر خود استعمال کرنا چاہے، قربانی کرنے والا شخص اگر خود کھال کا استعمال کرنا چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، مثلا جائے نماز بنا لے، کیونکہ اب ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں رواج ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن فقہا نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ اس کو اگر بیچتا ہے تو وہ جو اس سے رقم آئے گی اس کو وہ صدقہ خیرات کر دے، وہ اپنے اوپر اگر خرچ کرنا چاہے تو نہیں، اپنے اوپر وہ خرچ نہ کر سکتا، جی خرچ نہیں کر سکتا، وہ اس کو صدقہ خیرات کر دے۔ اسی طرح آپ فلاحی اداروں کو دے سکتے ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو ان کی صحت کے حوالے سے، پھر اسی طرح جہاں پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو فری تعلیم دی جا رہی ہے، جو فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، آپ ان بااعتماد اداروں کو کھال دے سکتے ہیں تاکہ اس سے آنے والی جو رقم ہے وہ انہی کاموں میں استعمال ہو جو آپ کی نیت ہے اور جو آپ کو بتایا جا رہے ہیں، نیک کاموں میں استعمال ہو۔ صحیح۔ مفتی صاحب، جو نیکسٹ میرا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کے گوشت کی جو تقسیم کا طریقہ ہے وہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ صحیح۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اپنے دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ٹھیک، اور تیسرا حصہ غریب اور مساکین لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ جو سائل ہیں جو آپ سے مانگتے ہیں آ کے گوشت، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اتنا غریب ہے کہ جو بڑی سال میں بڑی مشکل سے گوشت کھاتا ہو یا دیکھتا ہو، تو وہ چاہے تو سارا گوشت گھر میں رکھ سکتا ہے، اچھا، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ 3 حصے کر کے تقسیم بھی کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی گوشت پہنچے۔ مفتی صاحب، کیا قربانی کا گوشت ہے اس کو محرم سے پہلے ختم کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ پورا سال بھی گوشت کھا سکتے ہیں۔ اچھا، صحیح۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تھا کہ جب حکم فرمایا تھا کہ آپ نے 3 دن سے زیادہ آپ نے گوشت سٹور نہیں کرنا، اپنے پاس نہیں رکھنا۔ حدیث بھی ملتی ہے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ آپ نے گوشت کو سٹور نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت کچھ حالات اس طرح کے تھے، قحط بھی تھا، نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی جو مالی حالات تھے وہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے۔ جی جی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضور نے فرمایا کہ آپ اس کو 3 دن سے زیادہ بھی سٹور کر سکتے ہیں، جب مرضی کھائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے محرموں سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ جتنے مہینے چلا سکتے ہیں گوشت کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے،
اس میں ممانعت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، نیکسٹ جو سوال ہم سے کیا گیا وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اب مینڈا یا بکرا ہے، اس کو تو عموماً ایک یا دو افراد آرام سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، جیسے گائے ہے یا کوئی بڑا جانور ہے، اب اس بڑے جانور کو ظاہر سی بات ہے زیادہ لوگ پکڑیں گے، ہاں جی، تو جن افراد نے جانور کو پکڑا ہوگا کیا وہ سارے تکبیر پڑھیں گے یا صرف وہ تکبیر پڑھیں گے جو اس پر چھری چلانے والے ہوں گے؟ ایسے ہے کہ اگر ایک جانور ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، مگر ان سب کے اوپر تکبیر پڑھنا لازم نہیں ہے۔ کسی نے ٹانگ سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے اس کے بدن کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے، کسی نے کوئی حصہ پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ یا وہ افراد جو چھری پھیر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، وہ کسائی ہے، کسائی کے ساتھ کوئی مالک بھی ہے، مالک نے بھی ہاتھ رکھا ہے، اگر ان دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے چھری کے اوپر تو ان دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تکبیر کہنا کہ چلیں مالک کہتا ہے کسائی نے پڑھ لیا تو میں نہیں پڑھتا، یا کسائی کہتا ہے مالک نے پڑھ لی تکبیر تو میں تکبیر نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے اگر وہ چھوڑے گا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی بھول گیا تو وہ معاف ہے، لہٰذا جس نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے ان سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، اور جنہوں نے جانور کو پکڑا ہوا ہے تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اب جو ویسے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان پر بھی پھر ان پر لازم نہیں ہوگا۔ تو مفتی صاحب اگلا جو کویشچن آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے؟ جی ایسے ہے کہ اگرچہ حدیث مبارکہ میں یا اس زمانے میں اس کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ یہ گائیں کی ہی جنس میں سے ہے تو لہٰذا اس کی اجازت ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، یہ اسی فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ جی تو اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں جانوروں کی عمر کے حوالے سے یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال عمر پوری ہو اور 6واں سال شروع ہو چکا ہو، وہ اس وقت اونٹ یا اونٹنی اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اس سے نیچے اگر آپ آ جائیں، گائیں ہے، بھینس ہے، بڑا جانور جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے 2 سال پورے ہونا لازمی ہے، 2 سال پورے ہوں اور تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح آپ آ جائیں بکرا میں تو اس کے لیے 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ اس کے ساتھ دوسرے جو جانور ہیں، مینڈا ہے، بھیڑ ہے، تو اس کے لیے دمبا جسے چھترا، تو اس کے لیے بھی 1 سال لازمی ہے۔ مگر شریعت کے اندر اتنی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کہ وہ مینڈا یا چھترا یا بھیڑ جو ویسے تو 6 ماہ کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے، لیکن دور سے دیکھنے سے وہ 1 سال کی لگتی ہے، اپنی طاقت کی وجہ سے، اس کا جو قد ہے جسامت کی وجہ سے صحت مند ہے، تو اگر آپ کو دور سے دیکھنے میں وہ 1 سال کی لگتی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال کریں کہ وہ 1 سال کی لگتی ہو، کیونکہ شریعت کے اندر اس کو یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ دکھنا بھی چاہیے 1 سال۔ مفتی صاحب جیسے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے بہت زیادہ، قربانی کے حصے جہاں پہلے سستے ہوتے تھے اب وہاں پر مہنگے ہوتے ہیں، تو کیا صرف گوشت کی نیت سے قربانی کرنا جائز ہے؟ جو قربانی کا مقصد ہے وہ ہے رضائے الہی حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا، قربت الہیہ حاصل کرنا۔ آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تمہارا گوشت میرے تک پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا قربانی کا خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ، وہ کہ جب تم چھری پھیر رہے تھے کہ اس وقت جو تمہاری نیت تھی کہ باری تعالیٰ میں تمہاری رضا کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، تمہاری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ نیت فقط میرے تک پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی قربانی کریں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں۔ نیت کا خالص ہونا اس میں نیت کا خالص ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ خیال کرتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ چلیں میں بکرے 5 کر رہا ہوں، وہ چلیں یہ میری قربانی ہو جاتی ہے، اگر وہ کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ چلیں اس سے گوشت آ جائے گا، تکے بن جائیں گے، باربیکیو کر لیں گے، تو لہٰذا کیونکہ وہ نیت بدل گئی ہے، وہ گوشت کی نیت ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ جی
تو اس جانور میں جس جانور میں اس کا حصہ ہے کیا ان باقیوں کی بھی قربانی مشکوک ہو جائے گی اس وجہ سے؟ بالکل. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نیت خالص ہو، کیونکہ نیت المومنین خیر من عمل. اگلا جو کویشچن ہے وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ میرا پرسنلی یہ سوال تھا کہ سوال آیا کہ کیا قربانی کی قیمت کے عوض صدقہ و خیرات کرنا جائز ہے؟ یعنی جیسے میں نے قربانی کرنی ہے اور قربانی کا ایک حصہ جیسے 25 سے 30 ہزار روپے ہے، اور میں وہ 25 سے 30 ہزار صدقہ و خیرات کی مد میں وہ خرچ کر دوں، کسی غریب کی ہیلپ کر دوں، تو مدد کیا کر وہ دیں. میری قربانی ہوگی؟ حالانکہ میری نیت قربانی کی ہے، لیکن میں وہ جانور کو قربان نہیں کر رہا، وہ میں صدقے کی صورت میں اس کو کسی غریب کو دے رہا ہوں. دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر غربت ہے، بے روزگاری ہے، تو ہم وہی جو حج کے پیسے ہیں اور قربانی کے پیسے ہیں وہ ہم کسی کی مدد کر دیں، غریب کی بے روزگاری ختم کرنے میں، یا کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی صرف جہیز کی وجہ سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم ان کی مدد کر دیں. تو ایک چیز ذہن نشین فرما لیں آپ، اگر جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج ادا کرے. اسی طرح جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی ہی کرے گا، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا جائز عمل نہیں ہے. وہ الگ سے صدقہ و خیرات کرے، الگ سے کسی کی مدد کرے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. مگر جب آپ کے اوپر قربانی لازم آ جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، تو اس کا ادا کرنا پہلے ہے. یہ شاعر اللہ میں سے ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. آج کی پوڈ کاسٹ سوال و جواب کی تھی. آپ کے فقہی مسائل جو ہوں گے وہ ہم نیکسٹ کسی پوڈ کاسٹ میں رکھیں گے. تو اس پوڈ کاسٹ میں مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں اگلی کسی پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.